مدینہ منورہ میں مختلف قافلے آتے تھے، وفود آتے تھے جو حضور سے ملاقات کرتے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہاں خیمہ بستی لگ جاتی تھی، پڑاؤ کرتے، قیام کرتے، اور پھر وہ حلقے بنا کر حضور سے دین سیکھا کرتے تھے۔ حلقے بنا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضور انہیں قرآن سکھاتے تھے۔ یہ فرائض نبوت میں سے بھی ہے اور مقاصد بعثت نبوت میں بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور انہیں قرآن کی یعنی کتاب کی تعلیم دیتے۔ تو تقریباً 9 ہجری میں ایک قافلہ آیا مدینہ منورہ، اس میں ایک 8 سال کا بچہ تھا جن کا نام تھا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ عثمان کہتے ہیں میری عمر 8 سال تھی، میں بھی آیا مدینہ منورہ اپنے قافلے کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، اور میں بھی حلقہ بندی میں آ کر بیٹھ جاتا، میں بھی حضور سے قرآن سیکھتا، پھر میں ان آیات کو یاد کرتا، وہ جو آیات مجھے دی جاتی میں انہیں یاد کرتا، سبق یاد کرتا۔ عثمان کہتے ہیں میں جب وہ آیات یاد کرتا تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا میں گھر جا کے انہیں دہراتا تھا، کیونکہ وہ کتاب کا دور تو تھا نہیں، قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں میں یاد کرتا، جا کے دہراتا، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا کہ مجھے کچھ آیات بھول بھی جاتی تھی، سن کے تو آ جاتا لیکن بچہ تھا کئی آیات بھول جاتا۔ میں ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن کا کچھ حصہ بھول بھی جاتا ہوں، آیات بھول جاتا ہوں، تو مجھ پر کوئی کرم نوازی فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان میرے قریب ہو جاؤ۔ عثمان کہتا ہے میں حضور کے قریب ہوا تو امام الانبیاء نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ میں یہیں سے آپ کو قدر تشریح طلب بات ہے، حدیث کے الفاظ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزوں پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ جو برائی کا مرکز ہے، منبع ہے، وہ شیطان ہے، شیطان، اور شیطان کا جو اصل نام ہے وہ ہے عزازیل، اصل جو اس کا نام ہے وہ ہے عزازیل۔ اب عزازیل کو شیطان بھی کہا جاتا ہے اور ابلیس بھی کہا جاتا ہے، ابلیس بھی کہتے ہیں۔ ابلیس اس لیے کہتے ہیں، ابلیس اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اسے اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا، مایوس ہو چکا ہے۔ تو چونکہ وہ برائیاں پھیلاتا ہے اس لیے شیطانیت پھیلاتا ہے تو اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ذریت میں جو برائی کی ذریت ہے اس میں ایک برائی کی طاقت ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اور خنزب کا کام کیا ہے؟ وہ سینے میں داخل ہوتا ہے اور وہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بالخصوص حافظ قرآن بچے انہیں قرآن بلا دیتے ہیں، آیات بلا دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے سینے میں آیات محفوظ ہیں لیکن کئی سبق میں بھول جاتا ہوں، پر میں عثمان میرے قریب ہو جاؤ۔ میں حضور کے قریب ہوا، امام الانبیاء نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا، یوں دایاں ہاتھ رکھا، اور فرمایا اخرج یا خنزب من صدر عثمان، اے خنزب عثمان کے سینے سے نکل جا، اے خنزب عثمان کے سینے سے نکل جا۔ عثمان کہتے ہیں بس حضور نے وہ ہاتھ رکھا ہے، میرے وجود پر ایک سکینہ طاری ہو گیا ہے، یوں محسوس ہوا دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اور پھر میں نے آیات پڑھی، مجھے فوراً یاد ہو گئی۔ عثمان کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے دہرائی شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں بس حضور نے وہ ہاتھ رکھا تھا، 10 سے 10 کی شان یہ ہے، بس حضور کے ہاتھ کی برکت یہ ہے کہ موجودہ سبق تو رہ گیا، موجودہ مجھے بھولا ہوا سارا قرآن بھی یاد ہو گیا، جو آیات میں بھول چکا تھا نا وہ سارا سبق بھی مجھے یاد ہو گیا جب حضور نے اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ امام الانبیاء کا 10 سے 10 ہے، بھولا ہوا قرآن بھی ساری آیات یاد ہو گئی۔ ہمارے ہاں بزرگان دین نے ایک وظیفہ بھی دیا ہے کہ جو بچہ تعلیم میں کمزور ہو یا جس کا حافظہ کمزور ہو اسے چاہیے وہ سورہ علم نشرہ کی تلاوت کر کے اپنے سینے پر دم کرے، اپنے سینے پر دم کرے، کیونکہ سورہ علم نشرہ میں حضور کے سینے اقدس کی وسعت کا ذکر ہے۔ علم نشرہ اللہ کا صدرک، صدر سینے کو کہتے ہیں، تو حضور کے سینے کا ذکر ہے۔ جو سورہ علم نشرہ کثرت سے پڑھتا ہے، سورہ علم نشرہ کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے سینے کا تعلق سینے رسول سے جڑ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ہے کمزور طالب علموں کے لیے کہ جو سورہ علم نشرہ کثرت سے پڑھے اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بات سینے میں اتر جاتی ہے۔ عثمان کہتے ہیں حضور نے اپنا 10 سے 10 لگایا ہے، موجودہ سبق تو رہ گیا، موجودہ سبق مجھے سارا بھولا ہوا سبق بھی، ساری آیات، سارا قرآن یاد ہو گیا۔